ہرکل بادشاہ جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے اور اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر لیا۔ وہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ اس کا مقدمۃ الجیش جو ہے وہ بلخا تک پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہم کفار کی سرحد پر جا کے ان سے لڑیں گے اور ہم تبوک جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ جب بھی کسی غزوہ پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرمایا کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ جنگ بڑی سخت تھی اور دشمن بھی بہت سخت تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، لہٰذا تیاری کر۔ اب موسم بھی گرمی کا تھا اور سفر بھی 25 دن واپسی کے اور 25 دن جانے کے تھے، 50 دن کا سفر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں۔ اس وقت فصلیں پکی ہوئی تھیں اور مسلمانوں کا وہی سیزن تھا، اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو گئے، جبکہ منافقین مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ کسی نے کہا میرے گھر کھلا ہے، کسی نے کوئی بہانہ کیا، کسی نے کوئی بہانہ کیا اور جنگ پر نہ گئے۔ انہی کے دوران 3 مخلص صحابہ حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ باوجود تیاری کے جنگ پر نہ جا سکے اور انہوں نے سستی سے کام لیا اور جنگ پر نہیں گئے۔ تو حضرت کعب ابن مالک اپنا واقعہ خود سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دنوں جن دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف جانے کا اعلان کیا تھا، میرے پاس اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں اور میں اتنا مالدار تھا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا مالدار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا، لیکن میں تیاری کو ڈالتا رہا کہ کل کروں گا، آج کروں گا، اور میرے سے سستی ہوئی۔ میں نے سستی سے کام لیا اور تیاری مکمل نہ کر سکا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ میں نے سوچا میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، اور میرے پاس سواری چونکہ بہترین ہے، لہٰذا میں مل جاؤں گا، اور اسی وجہ سے میں اپنی تیاری کو مؤخر کرتا رہا، سستی سے کام لیتا رہا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے اور پھر میں نے تیاری کی بھی لیکن جا نہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جا کر میرا پوچھا بھی کہ کعب نظر نہیں آتا، تو کسی نے کہا کہ کعب کو تو اس کا مال اور اس کا جمال لے گیا ہے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، تم نے جھوٹ کہا، کعب ایسا بندہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس آ گئے اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ گئے ہوئے تھے تو میں مدینے میں اکیلا چل رہا تھا اور میں ادھر ادھر دیکھتا تو مجھے سوائے منافقوں کے، ضعیف اور کمزور لوگوں کے اور کوئی نظر نہ آتا، اور میں شرمندگی محسوس کرتا کہ میں اب کیا کروں۔ تو کہتے ہیں لیکن میں کچھ نہ کر سکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بیٹھے، اتنے میں منافقین اور دوسرے لوگ معذرتیں پیش کرنے کے لیے آ گئے۔ کہتے ہیں ہر ایک آتا اور جھوٹے بہانے بناتا، قسمیں کھاتا، اللہ کے رسول اس کے ظاہر پر فیصلہ کرتے اور اس کے باطن کو اللہ کی تعالیٰ کے حوالے کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی آیا، جب میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر ایسے مسکرائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں منافق نہیں ہوں، اور خدا کی قسم میں کوئی آپ سے جھوٹ بات نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعال، قریب آؤ، اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تجھے کیا عذر ہے، مجھے اپنا عذر بیان کرو۔ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو میں جھوٹے بہانے بنا کر نکل جاتا اور مجھ سے راضی ہو جاتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کیے تو آپ تو راضی ہو جائیں گے، لیکن مجھ سے اللہ ناراض ہوگا اور اللہ آپ سے بھی مجھے ناراض، آپ کو بھی مجھ سے ناراض کر دے گا۔ تو لہٰذا میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا اللہ کے رسول، میں واضح طور پر سچ بات کروں گا، اور وہ سچ بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم
ما کان لی من عذر، اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، میری سستی کی وجہ سے میں جنگ میں نہیں جا سکا اور جنگ میں جانے سے رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، اور پھر فرمایا کہ چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا اور کچھ دنوں بعد یہ حکم ہوا کہ ہم سے کلام کو قطع کر دیا گیا، قطع کلامی کا حکم آ گیا، ہم سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا اور کوئی بھی ہم سے بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ حال ایسا تھا کہ گویا کہ زمین ہمارے اوپر تنگ تھی اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی اجنبی شہر میں ہیں، جیسے ہم کسی اجنبی شہر میں، لوگ ہم سے اجنبی ہو گئے ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے ہم سے تیار نہیں ہے، جس حد تک کہ سلام تک کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں میرے دوسرے ساتھی تو چونکہ بوڑھے تھے وہ اپنے گھروں میں رہے، غم کی وجہ سے نڈھال تھے، میں نوجوان آدمی تھا، چلتا پھرتا مدینے کی گلیوں میں اور نماز کے لیے بھی جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تو غور کرتا کہ آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں، اور میں آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا، آپ اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیتے، اور پھر میں نماز میں مشغول ہوتا تو آنکھیں چرا کے آپ کی طرف دیکھتا کہ کہیں آپ میری طرف دیکھ تو نہیں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ فرماتے ہیں انہی دنوں میں جب ہم سے کوئی کلام نہیں کر رہا تھا تو ایک دن حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں گیا، وہ میرے دوست بھی تھے اور میرے ساتھ انہیں بڑی دلی محبت بھی تھی، میں نے انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور میں نے بڑی کوشش کی لیکن ابو قتادہ نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میں نے انہیں قسم دی اور کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے 3 بار قسم دی، اس کے جواب میں انہوں نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون کتنی محبت کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں غم میں نڈھال، رنج و علم سے اور حزن و ملال سے واپس لوٹا۔ جب میں واپس آیا تو میں بازار میں چلنے لگا، اچانک میں نے دیکھا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا ہے اور اس میں ایک عیسائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا بتائے، جو مجھے کون ہے جو مجھے کعب بن مالک کا بتائے اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے جب وہ میرا پوچھ رہا تھا تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا اور وہ میرے پاس آیا تو اس نے مجھے اپنے عیسائی بادشاہ کا ایک خط نکال کے دیا۔ میں حیران تھا کہ نہ میری جان ہے نہ پہچان ہے اور یہ مجھے کیوں بادشاہ کا خط دے رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے بادشاہ کا خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہارے اوپر ظلم اور جبر کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں وہ عزت واپس لوٹائیں گے جو تمہاری پہلے تھی، تو لہٰذا ہم تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، تم ہمارے پاس واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں جب یہ خط میں نے پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یا اللہ اب یہ نوبت بھی آنی تھی کہ کفار مجھے ایمان سے ہٹانے کی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس عیسائی سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس خط کا جواب دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ آیا تو میں نے دیکھا آگے تندور تھا، میں نے وہ خط تندور میں پھینک دیا اور کہا کہ اپنے بادشاہ کو جا کے کہنا میرا یہی جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی بکنے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا معاملہ سنایا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے نظریں پھیری ہیں اور کفار میرے دامن ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی اور چلا گیا۔ کہتے ہیں اسی طرح دن گزرتے رہے حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے اور 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہمارے پاس آیا اور ہم تینوں سے کہنے لگا کہ تم اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، تو میں نے پوچھا کہ کیا ہم انہیں طلاق دے دیں؟ تو قاصد نے کہا نہیں طلاق نہ دو، ویسے بستر علیحدہ کر دو، علیحدہ ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ۔ میری بیوی اپنے سسرال میں اپنے میکے چلی گئی اور میں خود اکیلا رہا، اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول وہ بوڑھے ہیں، اگر میں نے ان کا کام کاج نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کام کاج کرتی رہو لیکن وہ تیرے قریب نہ آنے پائے۔ تو وہ کہنے لگی
کہ اللہ کے رسول انہیں تو کوئی حاجت نہیں ہے، جب سے انہوں نے یہ بات سنی ہے اور یہ عتاب سنا ہے کہ ان کی توبہ کو التوا میں رکھا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس وقت سے روئے جا رہے ہیں اور رات دن مسلسل رونے کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، اور اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بھی مشورہ دیا اور مجھے لوگ ملامت بھی کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا، تم بھی جھوٹ بول لیتے، ایک بہانہ بنا لیتے، پہلے تو تمہارا کوئی گناہ تھا نہیں اور پھر معذرت کر لیتے اللہ کے رسول سے، لیکن تم نے سچ بول کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے حوصلہ ہے کیونکہ میرے ساتھ 2 اور بدری صحابہ اور نیک صالح لوگ موجود ہیں، ان کی طرح میں نے بھی سچ بولا ہے تو میں اپنے سچ پر قائم رہوں۔ فرماتے ہیں اسی طرح پھر 10 دن اور گزر گئے، حتیٰ کہ 50 دن ہو گئے، اور جب 50ویں دن میں اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھ رہا تھا تو پہاڑی سے ایک آدمی نے مجھے آواز دی اور کہنے لگا، اے کعب تجھے خوشخبری ہو۔ کہتے ہیں میں نے اتنا ہی سنا تھا کہ میں سجدے میں گر گیا، میں سجدے سے میں گر گیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور ہوا بھی یوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فجر کی نماز کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا اور صحابہ کو بتایا کہ ہماری توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اتنے میں ایک آدمی گھوڑے پر میرے پاس پہنچا اور مجھے خوشخبری دی۔ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوا، میں نے اپنے کپڑے، کیونکہ میرے پاس اس وقت میرے کپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس آدمی کو دے دیے اور ادھار مانگ کے 2 کپڑے میں نے پہن لیے۔ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مسجد نبوی میں شور برپا تھا اور مسجد نبوی میں لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور آتے ہی مجھے مبارکباد دینے لگے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلا سلام مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا اور فرماتے ہیں ایسا گرم جوشی سے سلام کیا کہ وہ مصافحہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا اور میں نے دیکھا کہ رخ انور چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کعب جب سے تجھے تیری ماں نے پیدا کیا ہے یہ دن تیرے لیے انتہائی قیمتی ہے اور سب دنوں سے بڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا واقعی اللہ کے رسول۔ پھر میں نے سوال کیا اللہ کے رسول میری توبہ آپ نے قبول کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ یہ بات جب میں نے سنی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے کہا اللہ کے رسول پھر تو میرا سارا مال جائیداد اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ حصہ اپنے لیے روک لو، باقی صدقہ کر دو۔ کہتے ہیں میں نے خیبر کی زمین اپنے لیے روک لی اور باقی صدقہ کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسے خوشی کے آثار تھے، ایسا آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے خوشی میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اور ہمارے بارے میں آیت بھی اتر چکی تھی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ہمارے اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا تھا اور ہمارے بارے میں آیت اتار دی تھی اور ہمیں خوشخبری دی تھی۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ سچ بولا اس کے بعد میں نے، اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسرا اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ دینی کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آج توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، آج نماز پڑھ لوں گا، کل نماز پڑھ لوں گا، نہیں، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ سستی ہی کی وجہ سے ان صحابہ نے، کیونکہ ان سے سستی ہوئی، وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم سے سستی ہوئی جس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، تو اس لیے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ سستی کا انجام برا ہوتا ہے، اور ہمیشہ جلد بازی سے کام لینا چاہیے، ہمیشہ تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Don't forget to like and subscribe my channel.